ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی اور 50 سالہ خدمات۔ ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی، جو امریکہ کے متعدی امراض کے چوٹی کے باہر مانے جاتے ہیں، وہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیزز کے سربراہ اور وائٹ ہاؤس کے لیے چیف میڈیکل ایڈوائزر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سوموار کو اعلان کر دیا ہے کہ وہ رواں سال یعنی 2022 کے دسمبر کے مہینے میں اپنی ذمہ داریوں سے الگ ہو رہے ہیں۔ ان کی عمر 81 برس ہے۔ انہوں نے اس دوران 7 امریکی صدور کے لیے مشاورت کا کردار ادا کیا اور جن وبائی امراض کے خلاف مدافعت کا کردار ادا کیا ان میں HIV ایڈز، ویسٹ نائل وائرس، 2001 کے اینتھراکس اٹیکس، پینڈیمک انفلوئنزا وائرس، برڈ انفلوئنزا تھریٹس، ایبولا، زیکا، کووڈ اور منکی پاکس شامل ہیں۔ کووڈ 19 پینڈیمک کے دوران ڈاکٹر فاؤچی کا ذکر میڈیا میں بار بار ہوا کیونکہ ان کے ہائیڈروکسی کلوروکوئین کے استعمال کے مشورے صدر ٹرمپ کو ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ فاؤچی IAID لیبارٹری آف امیونو ریگولیشن بھی چلاتے ہیں، جسے چھوڑنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، سرکاری ذمہ داریوں پر 50 سال تک خدمات انجام دینے کے بعد میں اپنے کیریئر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں گا، جس کے لیے میں خود کو توانا اور پرجوش سمجھتا ہوں۔ میں اپنے علم اور تجربے کو NIAID کے ڈائریکٹر کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی نسل میں سائنسدان پیدا کروں جو آئندہ دنیا میں آنے والے وبائی امراض کا مقابلہ کر سکیں گے۔ فاؤچی نے 1968 میں 27 سال کی عمر میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، جہاں انہوں نے بہت تیزی سے ترقی کی اور 1984 میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیزز کے ڈائریکٹر بن گئے۔ سابق امریکی صدر جارج W. بش نے انہیں 2008 میں پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے نوازا تھا۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں، میں جب وائس پریزیڈنٹ تھا تو ڈاکٹر فاؤچی کے قریب رہ کر زیکا اور ایبولا وائرس پر کام کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی مخلص ملازم ہیں اور امریکہ کو پیش آنے والی وبائی مشکلات کے مقابلے میں ہر گھڑی تیار رہنے والے سپاہی ہیں اور ہر بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بغیر تھکنے کے۔ بلا شبہ ایسے ترقی یافتہ دنیا کے کردار عہد حاضر میں ترقی پذیر ممالک کے ذمہ داران کے لیے روشن مثال کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ایسی مثالوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو مذہب و ملت کے فرق کے بغیر اپنے پیشے سے انصاف کو اپنا شعار بناتے ہوں۔